السلام علیکم۔ آج پیر ہے، آج منگل ہے، ستمبر کی 12 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کی۔ سماعت میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال اور پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے دلائل دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان سے ایک اور سوال میں پوچھا گیا کہ 2 ہفتے سے زیادہ عرصے قبل پاکستان متعین امریکی سفیر نے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے امریکی سفیر کی ملاقات کے بارے میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سفیر نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی تاکہ پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کیا جا سکے۔ ترجمان ملر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اسی موقف کا اعادہ کرتے ہیں جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں الیکشن کے نتائج کے بارے میں کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت اور کسی امیدوار کی حمایت نہیں کرتے، ہاں ہم وہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے پر زور دیتے ہیں جیسا کہ ہم ساری دنیا میں کرتے ہیں۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی ڈائریکٹر کرسٹین زید نے 9/11 کی 22ویں برسی کے موقع پر کہا ہے کہ القاعدہ افغانستان اور پاکستان میں انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور اس کی دوبارہ بحالی کا امکان نہیں ہے، اور اس کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے بعد کے برسوں میں کی جانے والی کارروائیاں ہیں۔ اس جائزے سے اخذ کیا گیا نتیجہ اب سے قبل اعلیٰ امریکی حکام کے بیانات سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں افغانستان میں القاعدہ اور شدت پسند تنظیم داعش کی موجودگی پر خبردار کیا گیا ہے، جبکہ امریکی حکام نے اقوام متحدہ کے جائزے سے اختلاف کرتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے پاس القاعدہ کی کسی بھی ممکنہ بحالی کو دیکھنے کے لیے مناسب صلاحیتیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا 54واں 3 روزہ اجلاس جنیوا میں ہو رہا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد افغان عوام کو انسانی بحران کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حکومت کا بھی سامنا کرنا پڑا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور جس نے عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق، زندگی کے مواقع اور وقار کو ختم کر دیا تھا۔ دریں اثنا ہیومن رائٹس واچ کی ایک محقق فریشہ عباسی نے بھی پیر کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 2 سالوں سے طالبان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی وسیع پیمانے پر اور منظم خلاف ورزیوں میں مصروف ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرم کے مترادف ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں طالبان صوبائی حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تورخم سرحدی گزرگاہ مسلسل 7ویں روز بھی بند ہے، جبکہ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ مقامی افغان باشندے افغانستان کی جانب سے تورخم بارڈر ٹاؤن میں اپنا کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تورخم اور گرد و نواح کے سینکڑوں مکینوں نے پیر کو تورخم بارڈر کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔
وہ پاکستان سے گیٹ دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران پاکستانی میڈیا نے پیر کو صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں کم از کم 150 افغان تارکین وطن کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے امتحان میں نقل کے لیے بلوٹوتھ کے نئے اور جدید ڈیوائسز کے استعمال نے اگر ایک طرف ان امتحانات کے نتائج پر کئی سوالات اٹھائے ہیں تو دوسری طرف اس کی روک تھام بھی حکومت اور تعلیمی اداروں کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ 10 ستمبر کو ملک کے مختلف میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے امتحان میں مجموعی طور پر 40,000 طلباء اور طالبات شریک ہوئے، تاہم امتحان کے دوران 40 سے زیادہ طلباء اور طالبات سے قلم اور کارڈ کی شکل میں ایسے بلوٹوتھ برآمد ہوئے جس کے ذریعے وہ مبینہ طور پر باہر موجود سہولت کاروں کے ذریعے سوالات کے جوابات لے رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ امتحانات کی نگرانی کرنے والے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس امتحان کو منسوخ کرنے کی اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے امتحانی طریقہ کار کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو کہا کہ مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی تنازع کو طول دے گی۔ ولاڈیواسٹک میں ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے یہ بھی کہا کہ ہر روز 1000 سے 1500 روسی اپنی فوج کے لیے رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2,70,000 افراد نے شرکت کے لیے دستخط کیے ہیں۔ پوٹن نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی روسی افواج کے حملے سے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کی جون میں جوابی کارروائی ناکام ہو گئی ہے، جبکہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس کی افواج نے مشرقی اور جنوبی یوکرین کے کچھ دیہاتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کو ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ یوکرینی افواج کی زمین پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہے اور یوکرین میں روس کے مجموعی اسٹریٹجک اہداف ناکام ہو گئے ہیں۔ ملر نے توجہ دلائی کہ یوکرینیوں نے تقریباً 50% علاقہ واپس لے لیا ہے جس پر روس نے اپنے مکمل حملے کے عروج پر قبضہ کیا تھا۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سے قبل جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل خطرات پر روک لگانے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماو ننگ نے کہا کہ یون اور چینی وزیر اعظم لی کیانگ نے حال ہی میں نئی دہلی میں G20 گروپ کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک مختصر ملاقات کے دوران جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تبصرے کم جونگ ان کے روس پہنچنے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اسے مراکش میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں کسی امریکی ہلاکت کی علم نہیں ہے۔ جمعے کو آنے والے 6.68 شدت کے زلزلے میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکی شہریوں کو آنے والے معمولی زخموں سے آگاہ ہے اور بائیڈن انتظامیہ امداد فراہم کرنے کے بارے میں مراکش کی حکومت کے ساتھ قریبی مشاورت کر رہی ہے۔ مراکش میں 1 صدی سے زیادہ عرصے میں آنے والے اس سب سے زیادہ طاقتور زلزلے میں تقریباً 2,700 افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم امدادی کارروائیوں اور تلاش کے بعد اس تعداد میں اضافے کی توقع ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے منگل کو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کی عدالتی تبدیلیوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت شروع کی۔ عدالت کے تمام 15 جج اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی اعلیٰ ترین عدالت کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں غیر منتخب ججوں کو سیاست میں مداخلت سے روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ ان تبدیلیوں سے حکومت کی شاخوں کے درمیان اختیارات کے توازن میں ایک اہم تحفظ ختم ہو جائے گا۔
مجوزہ تبدیلیوں کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے ایک اہلکار نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ مشرقی لیبیا میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ IFRC کے لیبیا وفد کے سربراہ تیمر رمضان نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ رمضان نے کہا کہ ایجنسی نے آزاد ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ مشرقی لیبیا میں حکام نے پیر کے روز کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈیرنا شہر میں 2,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ موسلا دھار بارشوں اور بحیرہ روم کے طوفان ڈینیل سے آنے والے سیلاب سے شدید متاثر ہوا اور جس سے ڈیم ٹوٹ گئے اور بڑی تباہی ہوئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔